پاکستانی اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں، یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، 4 بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی۔ اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے۔ میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے۔ ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر، دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ علوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی جھولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، بات صرف تمہاری نہیں ہے۔ اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب عز الجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو۔ رب عز الجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر ساتھ سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ
گول چوراہے پہ پڑا ہوا ہے، میں آپ سے سوال کروں گی۔ میں نے کہا اماں جی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں بے بس ہوں، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹوایا، میں نے روڈ پر دھرنے دیے، میں اکیلا تنے تنہا اس کراچی کی سڑکوں پر رولتا رہا، مجھے گولیاں ماری گئی، میں نے برداشت کر لی، میرے اوپر حملہ ہوا، میں نے برداشت کر لیا، میرا جسم زخمی ہوا، برداشت کر لیا، ایک واقعے میں 10 لوگ شہید ہوئے، برداشت کر لیا، کئی زخمی ہوئے، برداشت کر لیا۔ رب ذوالجلال کی قسم کسی نے اچھا کہا تب، برا کہا تب، اللہ مجھے تکبر ریاکاری سے بچانا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ میں نے آج ان لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دی کہ مجھے معاف کرنا، لیکن اللہ میں بتا اس لیے رہا ہوں، اکابرین ملت علماء کرام آپ مساجد کے ائمہ ہیں، اللہ کی قسم لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے منبر میں آپ سے صحابہ کے تذکرے جب کم ہوئے، اللہ کی قسم یہ کہا گیا یہ ایک طبقے کا مسئلہ ہے، ایک جماعت کا مسئلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کسی جماعت کا مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے 1126 آیاتیں ان مقدس لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ سیاہ ستہ کی ہر روایت ان صحابہ کے بعد حضور تک پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم فقہ اور حدیث تمام دین کا سرمایہ ان پر کھڑا ہے۔ اور غور کیجئے ان صحابہ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا وہ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن نشانہ صحابہ کو اس لیے بنایا کہ اسلام کی عمارت صحابہ پر کھڑی ہے اور وہ یہ عمارت گرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا عمارت گرانے والوں کچھ عمارت کے چوکیدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں آج بربلا کہتا ہوں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم لیڈر اور ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم صحابہ کی اس عمارت کے چوکیدار ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا مار ہمیشہ چوکیداری کھاتا ہے، مار ٹھیکیدار نہیں کھاتا۔ ہم چوکیدار بن کے کھڑے اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، ہم اس عمارت کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج بریلی مکتبہ فکر کے میرے دوست یہاں موجود، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود، جمعیت علماء اسلام سندھ، جمعیت علماء اسلام فا، تنظیمات مدارس دینیہ، اشاعت التوحید و سنہ، دیگر تمام جماعتیں ختم نبوت کی یہاں موجود ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں سہارا دیا، میں ان کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں حضرات اکابر آپ نے اعتماد کیا ہے، اللہ کی قسم پہلے بھی قربانیاں دی تھی، اس سے بڑھ کر دینے کو تیار ہیں۔ آپ کے سائے کے تلے ہم نکلنے کو تیار ہیں، چاہے جو ہو جائے ہم سہ لیں گے، اللہ کی قسم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات ارباب اقتدار سے، جب یہ گستاخی ہوئی شہر کراچی میں یہ خبر پھیلی، اس وقت ہجوم کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے کنٹرول کیا، اس ملک کی اور کراچی کی اس بدامنی کو ہم نے بچایا، ان اکابر کی وجہ سے وہ بچی ہے۔ اور جناب عزت مآب اگر دوسرے دن تبت سینٹر پر ہم جمع ہو جاتے تو وہ تبت سینٹر سے لے کر بنوری ٹاؤن تک یہ بہت بڑا ایک قافلہ ہونا تھا، صرف وہی نہیں رہنا تھا، یہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ ہم نے اس دکھ کو، اور اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ، اولاد، خاندان، مال، دولت سب کچھ لٹ جائے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی برسر میدان حکومت کی سربراہی میں، ان کی حفاظتی حصار میں، ان مقدس ہستیوں پر جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے، میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ لٹ جائے، اس پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس پر افسوس تھا۔ لیکن ہم نے ایک بار پھر اپنے زخموں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے ہمارے مدارس، ہمارے اکابر پر کوئی بات آتی، ہم پھر اکابر کے پاس گئے۔ یہ کچھ ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر صاحب کو، یہ شیخ صاحب کے میرے مربی اور پیر حضرت شیخ صاحب کے فرزند تھے، میرے استاذ محترم ہیں، انہوں کا گھبرانا نہیں، کل سواد اعظم کا زمانہ تھا تو سلیم اللہ کھڑا تھا، آج زمانہ آیا ہے تو ابن سلیم اللہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا، پھر ہم شیخ الاسلام صاحب کے پاس گئے، ایک میری ملاقات شیخ الاسلام صاحب سے علیحدہ ہوئی، میں نے یہ کلپ جو آپ کو دکھائے حضرت کو دکھایا، اللہ کی قسم حضرت نے موبائل چھوڑ دیا، ہاتھ کانپنے لگ گئے اور مغموم ہو گئے، چہرے کے تاثرات بدل گئے،
میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہیں گے، اور کہا بہت افسوس ہے، یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ یہ کر رہے ہیں، پچھلی باتیں کتابوں کی تھی اب کتابوں پہ نہیں رہی، اب روڈوں پہ آ گئی۔ کل مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا آپ بہت سختی کرتے تھے، آپ کی سختی کی وجہ سے دیکھو نا کیا ہوا۔ میں نے جواب میں کہا جب تک ہم سختی کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی وہ روڈ پہ آ کے کچھ بول سکتا، آپ سب نے کہا تھا نرم ہو جاؤ، اور جب ہم نرم ہوئے تو اب روڈ پہ آ کے وہ گرم ہو گئے۔ اس لیے اتنا ضرور کہتا ہوں آپ کی ہر پالیسی سر آنکھوں پر یہ جو کلپس آپ نے دیکھے ہیں ان کے جواب اللہ کے فضل سے ہم نے انہی کے انداز میں دیے ہوئے ہیں، اور میں اکابر سے کہتا ہوں شاید کوئی گورنمنٹ کے ادارے آپ کو میرا کلپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو اس نے بہت سخت بات کی ہے، تو آپ جواب میں ان کلپ کا ذکر کر دینا یہ اس کے جواب میں کہی ہے، یہ بھی نہ کریں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم بالکل بے حس ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی فضل سبحان کہہ رہے تھے 6 ستمبر بھی ہے 7 ستمبر بھی ہے، انہوں نے 2 کا ذکر کیا، ایک ڈیفنس پاکستان کا اور ایک ختم نبوت کے مسئلے کا، اور میں 6 ستمبر 1985 کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 6 ستمبر کو ہی حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام سپاہی صحابہ رکھا تھا، اور آج وہی ستمبر کا مہینہ ہے۔ 6 ستمبر کو اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج ستمبر کے مہینے میں اس جماعت میں نئی روح بیدار ہو گئی ہے، نیا جذبہ آ گیا ہے۔ اکابر کی سرپرستی میں ان کے حکموں کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق گویا 6 ستمبر کو تجدید وقت اور تجدید عہد کر رہے ہیں۔ حق نواز تیری روح سے بھی مخاطب ہے، ہم تک مر جائیں گے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کے اس مشاورت کے مطابق شیخ الاسلام کی مشاورت کے بعد ان حضرات کا جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہ کل جمعۃ المبارک میں ہم نے جمعوں کے اجتماعات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات کو بیان کرنا ہے، ان کی رشتہ داریوں کو بیان کرنا ہے، اور یہ سلسلہ ہم کافی عرصے سے چلا رہے ہیں۔ میں اکابر کے علم میں لانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ دنوں حضرات صحابہ کرام پر مشتمل قرآن حکیم میں جو آیاتیں آئی ہیں ان آیاتوں کو علیحدہ کر کے اس کی تفسیر کر کے ہم نے مساجد اور علاقوں اور یونٹوں میں اس کا درس قرآن شروع کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کا درس قرآن سن کے ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور علماء کرام آپ سے کہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے میرے دوست اور بھائی اور مساجد کے ائمہ ہیں، آپ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ عزم کر لیں، آپ نے روزانہ صحابہ کی تعریف اور مدح اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اپنے لوگوں کو بتانا ہے، اپنی عوام کو باشعور کرنا ہے، اور باشعور کر کے پیغام دینا ہے کہ صحابہ کسی ایک طبقے کے نہیں سب کے ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ جمعے والے دن آئندہ جمعے کو 3 بجے انشاءاللہ العزیز تمام جماعتوں تمام لوگوں کے اتفاقیہ اعلامیہ سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے حکم دے دیا ہے یہ ریلی نہیں ہوگی ریلا ہوگا۔ حضرات اکابرین ملت ہم نے 1 محرم کو جلوس نکالا اور تحت نگاہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہم تھے صرف اکیلے تنہ تنہا۔ آپ جیسے لوگوں کا سایہ اور سرپرستی ہوگی اس کا سرا آخری نظر نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے، انہیں ہم بتائیں گے تعداد زیادہ نہیں ہے، تم نے صرف جلوسوں میں دیکھے۔ میں نے کل ذمہ دار سے کہا تھا انہیں جمعے والے دن اپنی عبادت خانوں میں دیکھو ان کی صفیں کتنی بڑی ہیں، پھر پتا چلے گا کتنے گھنٹہ پہلے یہاں 2 گھنٹے وہاں 6 گھنٹے بعد وہاں 11 کو یہاں 9 کو وہاں، اس طرح تو پوری کراچی سے جمع ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجیں وہ بھی ان سے زیادہ ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم بتائیں گے کہ اس شہر میں تعداد کتنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ہفتے والے دن ایک احتجاجی کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کل کو یوم عظمت صحابہ کے طور پہ اس جمعے والے دن صحابہ کی عظمت کو منا رہے ہیں، اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے۔ ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔
اسی طرح ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کل بہت بڑا اجتماع کیا، اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے بھی اس عنوان سے جتنے فیصلے کیے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ملک ہے، یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی۔ آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے اس کو لے آؤ۔ ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتدل آدمی ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ FIR میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکیں ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے، مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں، اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے۔ ہم حمایت کرتے ہیں وہاں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جن نے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام کام چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے، جمیعۃ علماء تسلیم صاحب، مولانا اقبال اللہ صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب یہاں تشریف لائے بیماری کے باوجود، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ احمد علی صاحب۔ اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف FIR کاٹ دی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاری زوار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔